بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انور جمال آرٹ اینڈ لٹریچر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، مہربانی کر کے اس چینل انور جمال آرٹ اینڈ لٹریچر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہر ویڈیو میں میرا اور آپ کا ساتھ رہے۔ ہم اس وقت ایک شاندار دیہات میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیہات کا موسم، دیہات کا منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اگر انسان کے پاس دل فطرت شناس دل ہو تو دیہات کی، گاؤں کی فضا انسان سے خود بخود محو کلام ہوتی ہے، گفتگو کرتی ہے، اپنے سکھ دکھ، اپنی تاریخ سناتی ہے اور انسان سے بھی سنتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بڑا قریبی مصاحب، بہت چہیتا مصاحب تھا۔ وہ بادشاہ جب بھی کہیں جاتا سیر کے لیے، شکار کے لیے، یا ویسے سرکاری اپنی شہنشاہی کے امور کی بجاوری کے لیے جہاں بھی جاتا، اس مصاحب کو ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ اور وہ جو مصاحب تھا، اس کا دوست، اس کی بڑی ایک عجیب سی عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی بھی کام ہو، وہ کہتا تھا، اس کا تکیہ کلام تھا، اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی بہتری ہے، اس میں بھی بھلائی ہے۔ تو یہ اس کا تکیہ کلام، ہمیشہ وہ اپنی گفتگو میں یہ لفظ کہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، مصاحب بھی ساتھ بیٹھا تھا، سیب کاٹ رہا تھا چاقو سے، تو اس کی انگلی پر وہ چاقو لگ گیا اور وہ انگلی اچھی خاصی زخمی ہو گئی، کافی کٹ گئی۔ تو اس پر مصاحب نے فوراً کہا، حسب معمول جیسے کہ اس کی عادت تھی، کہ اس میں بھی بھلائی ہوگی۔ اس پر بادشاہ بڑا ناراض ہوا اور بہت غصہ اسے آیا کہ میری تو انگلی کٹ گئی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی بھلائی ہے۔ اور اس غصے کو قابو نہ کر سکا، تو جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، اس نے وزیر اور یا مصاحب کی پرانی قربانیوں کو فراموش کر دیا اور اس کی صلاحیتوں اور اس کی خوبیوں کو بھول گیا اور حکم دیا کہ اس کو جیل میں بند کر دو۔ وہ پکڑ کر لے گئے، اس کو جیل میں بند کر دیا۔ جب اس کو حکم دیا کہ اسے جیل میں بند کر دو، اس وقت بھی اس نے یہی کہا کہ اس میں بھلائی ہے۔ خیر، وہ جیل میں اسے بند کر دیا گیا۔ تو کچھ دن بعد بادشاہ کو شکار کی چونکہ عادت تھی، وہ شکار کے لیے جایا کرتا تھا، اور پہلے اس مصاحب کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا، اور اب وہ جیل میں تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہ اپنے اکیلے ہی شکار کا سامان لیا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا شکار کے لیے۔ جب دور گیا تو ایک ایسے اپنی بارڈر، اس نے سرحد اپنے ملک کی کراس کر لی، اور ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جو دوسرا ملک تھا۔ اور جب وہاں اس نے دیکھا تو کچھ لوگ وہاں اکٹھے تھے، دور اس نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے تھے۔ تو اس گاؤں کے لوگوں کا یہ مسلک تھا، یہ دین تھا، یہ مذہب تھا، اور ان کی رسم و رواج تھے کہ وہ ہر سال ایک آدمی کی اپنے دیوتا کی خوشنودی کے لیے اس کی قربانی دیا کرتے تھے، اس کو ذبح کیا کرتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنا بندہ پیش کیا کرتا تھا کہ اس کی قربانی آپ کر لیں، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ وہ دیوتا کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ بندہ جس کو وہ ذبح کرتے ہیں، اور وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ تو اب وہاں بحث ہو رہی تھی ان لوگوں کے درمیان، یہ جو پہنچ گیا بادشاہ، ان لوگوں میں بحث ہو رہی تھی کہ کس کی باری ہے۔ تو سامنے سے یہ آتا ہوا دکھائی دیا، تو انہوں نے کہا مل جل کر بزرگوں نے کہ وہ دیکھو، ہماری جو قربانی ہے وہ تو آ گئی ہے۔
اس کو ذبح کرتے. اس نے گھوڑا ایک طرف کیا, اس کو پکڑ کر لے آئے. جب لے آئے تو اس کو سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ قربانی کے لیے ٹھیک ہے, ہمارے ملک کا آدمی ہے یا جو بھی ہے, تو اس کو قربان کر دیں. ایک بزرگ آدمی تھا بڑا سمجھدار, تو اس نے کہا کہ اس کو چیک کرو کہ اس کے جسم میں کوئی خامی نہ ہو, کوئی قربانی, جس طرح قربانی کے جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سارے اعضاء درست ہوں تو پھر وہ قربانی کے لائق ہوتا ہے. تو اس کو جب چیک کیا تو اس کی انگلی پر پٹی باندھی ہوئی تھی. تو اس کو پوچھا بھئی یہ پٹی کیوں باندھی ہوئی؟ اس نے کہا جی یہ کٹ گئی تھی. لہٰذا سب نے کہا کہ یہ قربانی کے ہماری قربانی کے لائق نہیں ہے, کیونکہ ہم تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء بالکل صحت مند اور ٹھیک ہوں. چنانچہ اسے چھوڑ دیا گیا. بادشاہ واپس آ گیا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ملک میں واپس آ گیا. واپس جب آیا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری جان بخشی ہو گئی ہے, میری جان بچ گئی ہے, ورنہ تو مجھے وہ مار دیتے اور مجھے ذبح کر دیتے قربانی کے نام پر. تو اس نے فوراً اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور فوراً اپنے فوج کو, اپنی پولیس کو حکم دیا کہ وہ جو میرا مصاحب ہے جس کو میں نے قید کر کیا تھا, جیل میں ڈالا تھا, اس کو لاؤ میرے سامنے. تو وہ پکڑ کر لائے, اسے چھوڑ دیا اور لائے اور بٹھا دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں گیا تھا سفر پر اور شکار کرنے, تو میں بچ کر, اس واقعہ پورا اسے سنایا تو بچ کر آ گیا. تو اس نے پھر کہا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے, اس میں بھی سلامتی ہے. بادشاہ نے اسے کہا کہ آپ نے تو بہت اچھا کیا, مجھے خوشخبری دی. جب میری انگلی کٹ گئی تو آپ نے کہا تھا اس میں بھی بھلائی ہے, تو واقعی بھلائی ہوئی ہے, میرے ساتھ بھلائی ہوئی ہے اور میں بچ کر آ گیا ہوں, اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. ذبح کرنے سے میں بچ گیا ہوں, قربانی دینے سے میں بچ گیا ہوں. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ آج سے میں تمہیں چھوڑتا ہوں اس خوشی میں, اور تمہاری اس بات پر کہ تم نے کہا کہ اس میں بھی بھلائی ہے, واقعی میرے ساتھ بھلائی ہوئی. لیکن ایک سوال ہے کہ میرے ساتھ تو چلو بھلائی ہو گئی, جب آپ کو میں نے جیل میں بند کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسے جیل میں بند کر دو, تو پھر بھی آپ نے کہا تھا کہ اس میں بھی بھلائی ہے, تو اس میں کون سی بھلائی ہے؟ اس نے کہا کہ جناب علی, اس میں بھلائی یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا اور مجھے آپ نے جیل میں نہ بند کیا ہوتا اور میں آپ کے ساتھ جاتا, تو انہوں نے آپ کو تو چھوڑ دینا تھا, میری قربانی کر دینی تھی, کیونکہ میں تو صحت مند تھا. تو بادشاہ اس کی دانش اور عقل پر بڑا خوش ہوا. یہ جو میں نے کہانی آپ کو سنائی ہے, یہ حقیقت میں ایسی ہے یا نہیں ہے, یا من گھڑت ہے, یا جو بھی ہے, یہ ایک واقعہ ہے انسان کو سبق دینے کے لیے, کہ اس میں ایک سبق پوشیدہ ہے. اور سبق یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہر حال میں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. شاید اس میں میرا ہی کوئی فائدہ ہوگا, اگر نقصان ہوا ہے تب بھی, اگر نفع ہوا ہے تب بھی, اگر کوئی زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے تب بھی, اس سے سبق تو ضرور حاصل کرنا چاہیے, اس کا سدباب بھی کرنا چاہیے, اس پر سوچ. لیکن اس پر رونا پیٹنا اور اس کو برا بھلا کہنا وقت کو, حالات کو, زمانے کو, یہ غلط ہے. بلکہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس پر صبر کرنا چاہیے, اور اس میں قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے, اور صبر سے بھی اس کا پھل ملتا ہے. یعنی چیزوں کو نیگیٹولی نہیں لینا چاہیے, بلکہ پازیٹیو رویہ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا سننے